وسیم احمد صاحب یہ آپ کے سامنے اصلاحی تربیتی اور تبلیغی بیان شروع کر رہی ہیں۔ الحمد للہ الذی لم یزل لا یزال حیا قیوما والحمد للہ الذی لہ مقالید السماوات والارض الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يبجل العالمين فليس منا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اکرم العلماء فإنهم ورثة الانبیاء کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر کے اس دور کے آئینے وفا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا دنیا تو مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی دنیا تو مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق کے اس دور کے نقشے اٹھا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازے علم سے خیرات جا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا یہ جنگ حق و باطل ہے گر تجھ کو جیتنی یہ جنگ حق و باطل ہے گر تجھ کو جیتنی منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی تو زین العابدین سے وہ فکر دعا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر ہر نوجواں کو تارے کو قاسم بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں اور میری عالمات مکرمات معلمات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ کو اور مجھے خلیفہ حضرت مولانا صوفی محمد سرور دامت فیوزہم نور اللہ مرقدہ ان کے خلیفہ حضرت مولانا شیخ المسائل مسعود رؤوف صاحب کی مجلس عطا ہوئی ہے۔ ہزار بار بشویم دہن زمشق و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ کسی عالم با عمل کی مجلس میں بیٹھ جانا
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میں بیٹھ جانے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ان کا فرمان مبارک ہے، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہوتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث آپ کی کتاب مظاہر حق سے نقل کی ہے، جلد اول میں کتاب العلم کی یہ مبارک حدیث ہے۔ میری محترم بہنوں، اللہ کریم نے آپ کو جس علم کے لیے چنا ہے وہ علم نور نبوت کہلاتا ہے۔ دنیا کے تمام علوم نیچے ہیں، اعلیٰ تعلیم قرآن مجید کی اور مدرسے کی تعلیم ہے۔ دنیا پاگل ہو گئی، اندھی ہو گئی، تھک چکی زور لگا لگا کے کہ مدرسے والوں کے سر سے دوپٹہ چھینے، ان سے پگڑی چھینے، لیکن وہ بے قرار ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھی۔ کسی عالم کو وہ بھنگی چرسی نہیں بنا سکی، کسی عالمہ کو وہ بے حیا فاحشہ نہیں بنا سکی، اس لیے کہ جو علم نور نبوت حاصل کرتا ہے اللہ کریم اس کے سر پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہیں۔ یہ ید اللہ فوق الجماعہ ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلم القرآن تعلم القرآن، فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے کہا یا علی تعلم القرآن، قرآن کا علم سیکھو۔ فرمایا جب تم یہ علم سیکھو گے تحج الملائکۃ الی قبرک، فرشتے تیری قبر کا طواف کریں گے۔ فرمایا کما تحج البیت عتیق، جیسے آپ لوگ حج کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے آپ کی قبر کا طواف کریں گے، آپ کے قبر کے ارد گرد گھومیں گے۔ تعلم القرآن، قرآن کا علم سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری نعمتوں کو تقسیم فرمایا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کو اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری خیر دینے کا ارادہ کیا اس کو دین کی سمجھ کا علم عطا فرمایا، اور دین کی سمجھ وہ مدرسے کا علم ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے، بہی اس کے ساتھ، یہاں اللہ تعالیٰ نے تخصیص کر دی کہ جس کے ساتھ بھی اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو علم عطا فرماتے ہیں۔ آپ جہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اللہ کی قسم یونیورسٹی اور کالج کی کرسی پر وہ مزہ نہیں آتا جو مدارس کی صفوں پہ آتا ہے، جو مدرسے کی چٹائیوں پہ سکون ہے۔ یہ پنکھے بغیر بھی علماء طلباء سو جاتے ہیں، اتنی تسکین ہے وابستہ یا رب تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ یہ کانٹوں پہ سونے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید و رسالت کا نعرہ لگایا ہے۔ فرمایا توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں۔ یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں۔ مغرب کی دیگ کے چمچوں کو کیا خبر ہے ٹوٹے بوزر کی، تہذیب حجازی کا لقمہ یورپ کو کھلانے نکلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
عظیم علم نور نبوت آپ کو عطا فرمایا، اور پھر آپ کو علماء کی مجلس عطا فرمائی، آنے کی توفیق عطا فرمائی، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اشراف امتی بعملۃ القرآن او اصحاب اللیل، پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل ترین مخلوق وہ ہے جو قرآن مجید والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پوری کائنات کو بنایا تو کائنات کو بنانے کے بعد آج سے 15 یا 20 ارب سال پہلے اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا تھا۔ دنیا کو بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تھی، پڑھا تھا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اے نبی والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، میں ضرور آپ کو رسول بناؤں گا۔ پوری کائنات کو ایک راستہ دیا، اور اللہ نے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بناتا ہوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ تو فرشتوں نے سوال کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار عالم تو کون سی مخلوق کو بنانا چاہتا ہے؟ کیا تو ایسے لوگوں کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں گے؟ من یفسد فیہا، جو فساد کریں گے، ویسفک الدماء، خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا، فرمایا نہیں، میں ایسی مخلوق نہیں بناؤں گا، میں اپنے خلیفہ مخلوق بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو تخلیق کیا۔ جنات کو ایک مرتبہ بنایا، جب انہوں نے فساد کیے، آپس میں لڑائی جھگڑے کیے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو صاف کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، پھر انہوں نے لڑائی جھگڑے فساد کیے، اللہ نے پھر ان کو ختم کیا، پھر تیسری مرتبہ پیدا کیا، پھر ان کو ختم کیا۔ فرشتوں کے ذہن میں وہ بات تھی، کہنے لگے اے پروردگار ایسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہے، من یفسد فیہا، جو فساد کریں گے زمین میں، ویسفک الدماء، خون کی ندیاں بہائیں گے زمین میں، فسادی ہوں گے، شرارتی ہوں گے۔ اللہ فرمانے لگے نہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتے کہنے لگے نحن نسبح، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم کم تو نہیں ہیں تیری عبادت کے لیے۔ اللہ فرمانے لگے انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کیا، وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا چند ناموں کا۔ پھر ثم عرضهم، اللہ نے فرشتوں سے پوچھا بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے معذرت کی، کہنے لگے اے اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو تو نے نہیں دیا، ہم صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے عطا فرمایا۔ انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک تو علم والا، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم آپ بتائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، اللہ نے پوری کائنات کو بتا دیا۔ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔
فرشتوں سے انسان افضل ہوتے ہیں. وہ خاک نہ دیکھ سکا جبرائیل، قاب قوسین اللہ نے عطا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو بشارت دی اے نبی آپ مانگتے جائیں ہم عطا کرتے جائیں گے. فرشتے سوچ نہیں سکتے، پر جل جاتے ہیں فرشتوں کے جہاں انسان گزر کے جاتے ہیں. فرشتے اللہ سے بات کرتے ہیں، پردے 70,000 نور کے درمیان میں ہوتے ہیں. جب امام الانبیاء جاتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے پردے ہٹا کے کہتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اُدْنُ مِنِّي یا رسول اللہ. بخاری جلد اول کہتی ہے کہ اُدْنُ مِنِّي یا رسول اللہ، اے محمد میرے اور قریب ہو جائیے. علم کائنات کی افضل ترین دولت ہے، علم کائنات کا خزانہ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے العلم نور یتجلی بہ الاشیاء. العلم نور، علم روشنی ہے، علم نور ہے. امام بخاری نے متن کے ساتھ شرح کو لکھا، حاشیے میں لکھا العلم نور، علم ایسا نور ہے کمثل، مثال اس کی ایسے ہے یتجلی بہ الاشیاء، علم پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں دھکے کھانے سے بہتر ہے اے دنیا والو دھکے مت کھاؤ، آؤ ہم تمہیں قرآن میں دکھاتے ہیں. تم جو بیالوجی بی اے اور ایم ایس سی میں پڑھتے ہو، جو بی ایس سی میں دیکھتے ہو، مدرسے کا طالب علم فہم الفلکیات میں دیکھتا ہے، وہ رابعہ میں دیکھتا ہے، اس کو ثالثہ کی کتاب نفحۃ العرب بتاتی ہے جہاد کیسے کیا جاتا ہے، وہ فزکس کا علم دیتی ہے. ہم کیمسٹری بعد میں پڑھتے ہیں، جب قرآن و حدیث نکالتے ہیں ہمیں موقوف علیہ میں کیمسٹری کا علم ملتا ہے، ہمیں حیاتیات کا علم ملتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم عطا فرمایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پوری کائنات کی تمام چیزیں اے انسان تیرے لیے ہیں، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. اے انسان تو کدھر جاتا ہے؟ مارکیٹوں میں گھومنے سے تمہیں اللہ نہیں ملے گا، تمہیں بازاروں کے چکر لگانے سے اللہ نہیں ملے گا. اللہ کی آواز جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ ملتا ہے. اللہ ملتا ہے چٹائیوں پر، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ کا مل جانا سب کچھ مل جانا ہے، اللہ کا کھو جانا سب کچھ کھو جانا ہے. اللہ رب العالمین نے علم کو چلایا ہے. نصف علمی عند العائشہ اور نصف الوحی علمی عند العائشہ، دو روایات ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری وحی کا آدھا علم عائشہ صدیقہ کے پاس ہے، میری وحی کا آدھا علم میری عائشہ صدیقہ کے پاس ہے. ایک حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری عائشہ کو باقی عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کے کھانے کو، آپ کی صحبت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ جس مسئلے میں عائشہ فتویٰ دے دیں اس کو نہ ماننے والے کے لیے عمر کا کوڑا ہوگا. یہ اس امت کی عورتیں ہیں جو زمین پر چلتی ہیں، تذکرے آسمانوں میں ہوتے ہیں. یہ ٹک ٹاک پر آنے والی عورتیں نہیں ہیں، یہ فیس بک پر آنے والی عورتیں نہیں ہیں، یہ واٹس ایپ پر فنگر ٹپس پہ یوٹیوب کے چینل بدلنے والی عورتیں نہیں ہیں. یہ عورتیں رابعہ بصریہ ہیں، یہ بایزید بستامی کی مائیں ہیں. یہ عورتیں یہ ولی کائنات ہیں، یہ عائشہ صدیقہ کی شاگردہ ہیں. یہ عورتیں خدیجہ الکبریٰ کے پردے والی ہیں، یہ فاطمہ کی حیا والی ہیں، یہ سودا کے عشق والی ہیں، یہ میمونہ کے علم والی ہیں، یہ جویریہ کے تقوی والی ہیں. عام عورتیں نہیں بنا کرتی. امام ابن عساکر تاریخ لکھنے والا، دنیا کا سب سے بڑا مؤرخ، تاریخ ابن عساکر لکھنے والا، وہ کہتے ہیں میں نے 80 استانیوں سے علم حاصل کیا
جو وقت کی بڑی عالمہ تھیں. آپ کو اللہ نے مدرسے میں بٹھایا ہے. مدرسے میں بلانے کا مقصد یہ نہیں ہے آپ بھی وہ بن جائیں جو باہر بنی ہوئی ہیں. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل کو. ہم زمانے کے اعتراض پر، ہم زمانے کے اشاروں پر نہیں چلنے والی. میرے مدرسے کی بہن کو اگر کوئی باہر والی کہتی ہے ذرا دوپٹہ نیچے کر لے، یہاں کا ماحول نہیں ہے، ہم اسے کہتے ہیں نہیں دفع ہو جا، تیرا ماحول اور ہے، ہمارا ماحول اور ہے. harsh words injure the feelings of other. یہ جو الفاظ میں نقل کرتا ہوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اے عورتوں اپنے جسموں سے پردے کو نیچے نہ ہونے دو. یہ پردہ عام نہیں ہے، یہ فاطمہ کی حیا کا پردہ ہے. یہ جو عبداللہ ابن مسعود للبنات میں آپ کو پردے کی عادت ڈالی گئی ہے، یہ کوئی مولانا مسعود سخت نہیں ہے، یہ کوئی ظالم نہیں ہے کہ آپ کے سروں پر بڑے بڑے دوپٹے. غیر محرم کی آواز نہ سنو، غیر محرم سے بولو نہیں، بازار میں مت جاؤ، مارکیٹوں میں مت گھومو، فیس بک استعمال نہ کرو، واٹس ایپ کے گروپ مت بناؤ، ایمو پر چیٹنگ نہ کرو. یہ ایسے نہیں کہتا، اس کو اس کا اللہ کہتا ہے، اس کو اس کے نبی کی تہذیب کہتی ہے. ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. یاد ہیں ہم کو تو کافر کے ترانے ہیں بس، گر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت ہوا کو نچاتے ہیں سر محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں. سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں. کتنی ہماری بہنیں ہیں جو یونیورسٹیوں کی کرسیوں پہ بیٹھ کے جنہوں نے اپنے پردے کو چھوڑا ہے. کتنی ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے جو غیر محرم کے ساتھ بات کرتے ہوئے کتراتی نہیں ہیں. اس نبی کی امتیہ، وہ اس فاطمہ کی شاگردہ جو فاطمہ کہتی تھی. کسی نے پوچھا اے فاطمہ تو یکم کو چاند کیوں نہیں دیکھتی؟ فاطمہ جواب دینے لگی، کہنے لگی کہ یکم کو بہت سارے غیر محرموں کی نگاہیں وہ چاند کے ساتھ ٹکراتی ہیں. میری حیا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ غیر محرم کی نظر بھی ٹکرائے اور میری نظر بھی ٹکرائے. میں اس لیے یکم کو چاند نہیں دیکھا کرتی. کسی نے پوچھا فاطمہ جب تم مر جاؤ گی تو پھر کیا کرو گی؟ فاطمہ فرمانے لگی، کہنے لگی میں اپنے پردے کو اتنا مضبوط کروں گی کہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. حضرت فاطمہ دنیا سے رخصت ہونے لگی. حضرت علی کو بلایا، فرمانے لگی اے علی، فرمایا جب میرا جنازہ اٹھانا تو میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا اور میرے جنازے کو کپڑوں سے ڈھانک دینا کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. یہ ان کی عورتیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی عورتیں ہیں. رب قاسیات عاریات یوم القیامہ، شمائل ترمذی جلد ثانی بتاتی ہے جو عورتیں پلکیں کاٹتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر فرشتوں کی لعنت ہے، ان پر تمام لوگوں کی لعنت ہے. رسول اللہ کی ترمذی بتاتی ہے کہ جن عورتوں کے سروں کے بال کٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو حج عمرے کے علاوہ اپنے سروں کے بال کاٹتے ہیں، فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعنت آسمانوں کی اور زمینوں کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی اس عورت کے اوپر جو مردوں کی طرح شکل اختیار کرتی ہے. پھر نبی فرماتے ہیں لعنت ہو ایسی عورت پر جو تنگ لباس پہنتی ہے. ہمیں ہمارے اسلام نے لباس دیا، لقد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اسلامی لباس وہ ہوتا ہے
جس میں جسم کی ساخت نظر نہ آئے. یہ جو پاجامے پہن کے ہمارے بازاروں میں چلنے والی لڑکیاں ہیں یہ اسلامی لباس پہننے والی نہیں ہیں. میری عالمہ بہنوں آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ لباس اسلامی نہیں ہے, یہ شیطانی لباس ہے. اسلامی لباس وہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ہمارے نبی نے مسلمان کو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر عطا فرمائی ہے. اس امت کی شان یہ ہے, یہ پاکیزہ ہے, یہ منزہ ہے, یہ مطہر ہے, یہ مجسم ہے, یہ معلی ہے, یہ مقرب ہے. یہ کوئی عام عورت نہیں ہے کہ یہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے پھینک دے. مغرب والوں نے ہم سے بڑا کچھ چھینا ہے. مغرب نے دوپٹے چھینے, مغرب نے پگڑیاں چھینی, مغرب نے ہمارے نوجوانوں کے چہروں سے داڑیاں چھینی. اس مغرب نے اب ہمارے لباس چھینے ہیں. یہ مغرب ہم سے قرآن چھیننا چاہتی ہے, یہ بخاری چھیننا چاہتی ہے, یہ مسلم چھیننا چاہتی ہے, یہ ابو داود چھیننا چاہتی ہے, یہ سنن نسائی, ابن ماجہ, طحاوی شریف, یہ ساری ہم سے چھیننا چاہتی ہیں. اللہ کے لیے ان کے مغرب کی چالوں پر اپنے آپ کو نہ چھیڑنا. یہ ٹک ٹاک کے نام پر اس امت کی بہنوں کی, اس امت کی عورتوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑانا چاہتی ہیں. میں نے فیس بک پر ایک عورت کے کمنٹس پڑھے. ایک برقعے والی عورت سے ایک چادر والی لڑکی کہنے لگی, کہا کہ بہن تجھے گرمی نہیں لگتی, تجھے گرمی نہیں لگتی, اتنا بڑا برقع اوڑا ہوا ہے. اس نے جواب دیا, میری بہن میں جہنم کی گرمی سے ڈرتی ہوں, مجھے اس لیے میں جہنم کی گرمی سے ڈرتی ہوں, اس لیے مجھے یہ گرمی محسوس نہیں ہوتی. آپ اس گرمی سے ڈرتی ہیں تو تیار ہو جائیے, وہ گرمی اس سے زیادہ سخت ہے. میری محترم ماؤں اور بہنوں, آپ کو اللہ نے مدرسے میں ایسے نہیں بھیجا, وہ اجتباکم, اللہ نے آپ کو چنا ہے. مثال یہ ہے رحمت للعالمین, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سید سلمان منصور پوری بہت بڑے سیرت نگار ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث لکھی, فرمایا اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب. اللہ نے پوری مخلوقات کو سامنے رکھا, اس میں سے اللہ نے قبائل کو الگ کیا, قبائل میں سے عرب کو الگ کیا. ثم تخیر العرب, پھر اللہ نے عرب کو الگ کیا. فاختار المزر, اس میں سے قبیلہ مزر کو الگ کیا. ثم تخیر المزر, پھر مزر کی چھانٹی کی. فاختار قریش, اس میں سے قریش کو الگ کیا. ثم تخیر قریشن, پھر قریش کی چھانٹی کی. فرمایا فاختار بنی ہاشم, اس میں سے بنو ہاشم کو الگ کیا. پھر فرمایا اے نبی آپ کو بنو ہاشم میں سے اللہ نے پسند کیا. انا خیرکم ابا و نسبا, میں تم میں حسب نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے ذہنوں کو سامنے رکھا. جو سب سے زیادہ ذہین تھے اللہ نے ان کو اٹھایا, ان کو اٹھا کر اللہ رب العالمین نے صاف ستھرا کر کے مدرسے کے اندر لے آیا. مثال یوں سمجھیے جیسے میں بازار جاتا ہوں فروٹ خریدنے کے لیے, تو میں اپنے شاپر میں سب سے اچھے اچھے فروٹ چن چن کے ڈالتا ہوں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ عَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا. اللہ فرماتے ہیں میں نے پوری کائنات میں سے اپنے مدرسے والوں کو چنا ہے جن کو میں نے قرآن دیا, اور قرآن دے کر جن سے میں نے امت کی خدمت کا کام لیا, اور پھر میں نے ان کو روشن کیا. وہ روشن باپ کی طرح
ہوئیں جنہوں نے مدرسوں کو چمکایا، مسجدوں کو چمکایا، اولادوں کو چمکایا، منور کر دیا پوری دنیا کے نظام کو۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن عالما، عالم بنو، او متعلما، یا طالب علم بنو، او مستمعا، یا ان کو سننے والے بنو، او محبا، یا ان سے پیار کرنے والے بنو، ولا تکن خامسا، پانچویں نہ بنو، فتکونوا من الخاسرین، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ عصری تعلیم حاصل کرنے سے ہمیں اسلام نہیں روکتا۔ میرے شیخ مسعود الرؤوف صاحب کے والد محترم استاد الحدیث، شیخ الحدیث والتفسیر، استاد العلماء حضرت مولانا علاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے ہم انگریزی سے منع نہیں کرتے، ہم انگریز بننے سے منع کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام وہ انگریز بن جائے، ہم نہیں چاہتے کہ عائشہ کی بیٹی وہ شادیوں میں ناچنے والی بن جائے، ہم نہیں چاہتے کہ فاطمہ کی بیٹی وہ اپنی پوشاک اتار دے، وہ ٹی وی پر دیکھنے والا پروگرام اس کا لباس اوڑھ لے۔ ہم نہیں چاہتے انڈیا والے جو لباس پہنے ہماری بیٹی وہی لباس پہنے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو انگریز لڑکی لباس پہنے ہماری مسلمان لڑکی بھی وہ لباس پہنے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی وہ قرآن کو چھوڑ کے موبائل پہ لگی رہے۔ ہم نہیں چاہتے ہماری بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوں۔ ہم اپنی بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتے، اللہ کی قسم انگریز اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنے مدرسے والے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ موبائل دیتے ہیں اس لیے کہ تم دنیا کی بے حیائی دیکھو۔ مدرسے والے روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری بیٹی ہم تجھے اللہ دکھانا چاہتے ہیں، اور اللہ نظر آتا ہے، اللہ موبائلوں میں نظر نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا یہ تیری پہچان یہی ہے، اللہ دل میں نظر آتا ہے، اللہ موبائلوں میں نظر نہیں آتا۔ والدین روکتے ہیں، اگر موبائلوں سے اس میں آپ کے لیے خیر ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں شفقت ہے، اس میں نورانیت ہے، اس میں روشنی ہے، اللہ آپ کو چمکا دے گا۔ اگر ماں باپ کی مان لیں گی اور اگر موبائل پہ آپ چیٹ کرتی رہیں گی تو جائیں پوچھیں یونیورسٹی والیوں سے کتنی اپنے گھروں سے بھاگ گئیں، کنہوں نے اپنے باپوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا، کتنوں نے پارا پارا کر دیا۔ آپ کو کوئی مدرسے والی ایسی نہیں ملے گی جو گھر سے بھاگی ہو، جس نے بھاگ کر شادی کی ہو، اس نے ہمیشہ اپنے باپ کے سر پہ تاج رکھا ہے۔ آپ نے تاج رکھنا ہے، آپ نے اپنے باپ کے سر پہ پگڑی رکھنی ہے، آپ نے اپنے باپ کے سر پر عزت رکھنی ہے، اس کی عزت کو تار تار نہیں کرنا۔ آپ کو اللہ نے مدرسے میں بلایا ہی اسی لیے ہے، اللہ آپ سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، آپ کو طالب علم بنایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فقہ کی بڑی کتاب، فقہ حنفی کی بڑی کتاب تحاوی شریف، تحاوی شریف ایک لڑکی نے لکھی ہے۔ تحاوی شریف امام تحاوی رحمت اللہ علیہ گھر کے دروازے پر بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے۔ گھر میں بڑا مدرسہ تھا لڑکیوں کا، اور باہر لڑکے بھی پڑھتے تھے، درخت کے سائے میں تعلیم ہوتی تھی۔ جب امام تحاوی تھک چکے، بیمار ہو چکے، بڑھاپا قریب تھا، اور فکر لاحق ہوئی کہ کاش میں اپنے علم کو جمع کر لیتا، کاش میں اپنے نبی کی حدیثوں کو، فقہی حدیثوں کو جمع کر لیتا، میرا علم محفوظ ہو جاتا۔ تو انہوں نے شاگردوں میں اعلان کیا کہ آپ میں اگر کسی کی کاپیاں لکھی ہوئی ہوں تو وہ ساری کی ساری جمع کیجئے، اور اس میں جو کاپی سب سے بہتر ہوگی ہم اس کو چھپوائیں گے اور اس کا نام تحاوی شریف رکھیں گے، اور وہ ایک ذخیرہ ہوگا علم احادیث کا۔ تو اکٹھی کی گئی حدیثیں جو سب سے بہترین ذخیرہ تھا اور سب سے زیادہ حدیثیں تھیں وہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کی تھی،
جس میں سب سے زیادہ احادیث موجود تھیں، پھر اسے چھپوایا گیا اور آج ہمارے پاس طحاوی شریف کی صورت میں یہ کتاب موجود ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے موطا امام مالک۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے۔ ان کے درس حدیث میں 90,000 تقریباً طلباء ہوتے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب ہوا، انہوں نے اعلان کیا، کوئی تم میں ایسا ہے جس کے پاس میری ساری کی ساری حدیثیں موجود ہوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کھڑی ہوئی، کہنے لگی، ابا جی آپ کی ایک سے لے کر آخر تک ساری کی ساری احادیث وہ میرے پاس جمع ہیں، ابا جی آپ اس کی تصحیح فرمائیے۔ جب باپ تصحیح کرنے لگے، بڑھاپے کی وجہ سے جب باپ سے کہیں غلطی ہوتی تھی، بیٹی کہتی تھی، ابا جی آپ نے یہاں ایسے نہیں پڑھایا تھا، ایسے پڑھایا تھا، آپ کی یہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے پاس موطا امام مالک بھی ایک لڑکی کی طرف سے اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، قرآن عطا فرمایا، من حفظ 40 آیات من القرآن وجب اللہ علیہ الجنہ۔ یہ کتاب تو اتنی عظیم کتاب ہے، جو اس کی 40 آیتوں کو زبانی یاد کر لیتا ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ آپ کو تو یہاں کی باجیاں وہ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھا رہی ہیں، آپ کو تو مظاہر حق پڑھائی جا رہی ہے، آپ کو تو بخاری پڑھائی جا رہی ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ لینے کے بعد بھی آپ ماحول کو نہ بدل سکیں تو پھر کون آئے گا ماحول کو بدلنے کے لیے؟ آپ ہی کو اللہ نے چنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا ارادہ کیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ نے ارادہ کیا اپنی کتاب کو نازل کرنے کا، اللہ نے کتاب کو پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اے اللہ ہم معذرت کرتے ہیں، ہم اس کا بار نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر قرآن کو پیش کیا، آسمانوں نے معذرت کی، اللہ نے زمینوں پر پیش کیا، زمینوں نے اس کے بار کا تحمل نہ کرنے کا کہہ دیا، معذرت کی، اللہ نے ہواؤں پر قرآن کو پیش کیا، قرآن مجید کو اٹھانے سے معذرت کی۔ پھر فرشتے کہنے لگے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، فرشتے کہنے لگے، اے اللہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، اس کا بار کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہ اتنی عظمت والی ہے، یہ اتنی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اجمل ہے، احسب ہے، اے اللہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اس کا بار کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم اس کو نازل کریں گے، یہ بار اٹھائے گی، یہ اٹھائے گی، ایسی مخلوق ہے جو بار اٹھائے گی۔ کہا کون اٹھائے گا؟ اللہ رب العالمین نے کائنات کے انسانوں میں آدم کو چنا، اس کی اولاد کو اکٹھا کیا، اس میں سے عرب کو چنا، مضر کو چنا، قریش کو چنا، پھر ہاشم کو چنا، پھر اس میں سے محمد الرسول اللہ کو چنا۔ اس کے دل کے اوپر اللہ رب العالمین نے پورے کے پورے قرآن مجید کو نازل کیا۔ پورا قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک 23,000 سے زیادہ جس کی آیات ہیں، اللہ نے 114 سورتوں والا قرآن آپ علیہ السلام پر پورے کا پورا نازل کیا۔ نازل کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، جانتے ہو کیا نازل کیا؟ پوچھا گیا، یا اللہ آپ بتا دیجئے۔ اللہ فرمانے لگے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مبارک قرآن ہے جو رب العالمین نے نازل کیا۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو کون لایا ہے؟ اس کو روح الامین لایا ہے۔ کس پر لایا ہے؟ علی قلبک، یہ دل پر اتلا ہے، یہ دل کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ اے اللہ کیوں اترا ہے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس کی آیات سے، اس کی وعیدوں سے ڈرانے والے بن جائیں۔ کیوں؟ بلسان عربی مبین، لوگ جہنم کو چھوڑ کے جنت کی محنت کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ کون سی زبان میں نازل کیا؟
بلسان عربی مبین، اس کو میں نے عربی زبان میں نازل کیا۔ یہ سب سے بہترین تعارف قرآن مجید کا جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں عطا فرمایا، 19 پارے میں اللہ رب العالمین نے یہ تعارف بیان فرمایا۔ میں سمجھتا تھا مولانا طارق جمیل صاحب یہ تعارف بیان کرتے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ گزشتہ ماہ میں نے اپنے شیخ استاد علاء الدین صاحب کا بیان سنا، اس میں انہوں نے یہ تعارف سنایا تو مجھے معلوم ہوا کہ مولانا طارق جمیل جو نقل کرتے ہیں وہ نقل ہمارے اکابر سے کرتے ہیں۔ یہ علم اور تحقیق ہمارے استاد الحدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین صاحب کی ہے، یہ ان کی تحقیق ہے جس کو نقل مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا۔ تو یہ علم نور نبوت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کو گھر کی 4 دیواری سے اٹھا کر اللہ مدرسے میں لے کر آیا، اپنے گھر میں بٹھایا، اور اللہ رب العالمین نے آپ سے دین کا کام لیا، آپ کو پسند فرمایا۔ دنیا کے سب سے بہترین لوگوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ آپ سیکھ رہی ہیں، پھر آپ نے سکھانا ہے، استاد جی کا ساتھی بننا ہے۔ آپ نے حضرت شیخ کو تنہا نہیں چھوڑنا، ہمارے استاد جی کو آپ نے تنہا نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ آپ نے سایہ بن کے بازو بن کے ساتھ رہنا ہے۔ میں جو محسوس کرتا ہوں وہی تقریر کرتا ہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے مدرسے کی 4 دیواری میں یہاں کا جو مزہ ہے، میں اپنے ادارے میں میں ایک کالج میں پڑھاتا ہوں سینئر لیکچرر کی سیٹ پر، اللہ کی قسم وہاں پر اتنا مزہ نہیں ہے، مجھے میری کرسی اتنا مزہ نہیں دیتی، مجھے میرا سٹیٹس اتنا مزہ نہیں دیتا جتنا یہاں کے مصلح میں مزہ ہے، جتنا یہاں کے مصلح میں اللہ نے سکون عطا فرمایا ہے۔ ہم اس سکون کو چھوڑ کے کیوں جائیں؟ ہم کیوں جائیں اس سکون کو چھوڑ کے؟ یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو قبول فرما کر مدرسہ اور مسجد کا مبارک ماحول عطا فرمایا ہے۔ یہاں آپ نے بننا ہے، اوروں کو بنانا ہے۔ آج آپ ایک آئی ہیں، اگلے ہفتے ہر عورت کوشش کرے کہ 5 عورتیں کم از کم وصول کر کے ساتھ لائے۔ اس کا اکیلا آنا، اس کا علم اللہ نے اس کا پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معلومات دی، علم دیا، لیکن جب اوروں کو لائیں گی ان کا عمل کرنا آپ کو زیادہ اجر دے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جو خاوند کی بغیر کہے خدمت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 تولے سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جس کو خاوند کہتا ہے کہ میرے سر میں تیل لگا دو یا میری ٹانگیں دبا دو، جس کو خاوند کہے اور وہ خدمت کرے تو اللہ اس کو 7 تولے چاندی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ علم اللہ نے مدرسوں میں عطا فرمایا ہے، یہ ہمیں کالج اور یونیورسٹیاں نہیں دیتی۔ عصری تعلیم ضرور حاصل کرے، لیکن میرے نبی کی مبارک تعلیم کو پس پردہ نہ ڈالیں۔ اب کے ماحول میں 100 میں سے 99 بچہ وہ کالج اور سکول کی طرف جاتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے جو ماں باپ کی نظر میں کند ذہن ہوتا ہے اس کو مدرسے پکڑ کے پہنچایا جاتا ہے، پھر اسی کند کو اللہ کندن بنا کے پھر مسجد کا خطیب بنا دیتے ہیں، مسجد کا امام بنا دیتے ہیں، پھر اسی عالمہ کو اللہ رب العالمین اٹھا کے پورے محلے کی باجی بنا دیتے ہیں، پھر اس کے گھر میں مدرسے چل جاتے ہیں۔ ہمارے استاد شیخ صاحب حضرت مولانا مسعود رؤوف صاحب، کتنے ہم نے ان کی شاگردیں دیکھی جن کے علاقے میں مدرسے کھلے ہوئے ہیں۔ گلبرگ ٹاؤن میں ان کی ایک شاگردہ کا مدرسہ، پھر ان کی ایک شاگردہ کا مدرسہ میں نے چمن چوک میں دیکھ لیا۔ کچھ عرصہ پہلے میں وہاں پر کسی پروگرام میں خطاب کے لیے گیا تو مجھے وہاں پر پتہ چلا کہ یہ
مولانا مسعود رؤوف صاحب کی شاگردہ ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ صرف یہ فخر نہ کریں کہ میں شاگردہ ہوں، میں بھی ان کا شاگرد. تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ. حضرت نے بہت اچھا بیان فرمایا. بس دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور رحمت کا معاملہ فرمائے. بہرکیف وہ ابھی دعا منگوائیں گے انشاءاللہ، مختصر دعا ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے کہ بھئی آپ 4 بجے پہنچنے کی کوشش فرمایا کریں. 4 بجے سے لے کر انشاءاللہ 5 بجے تک بیان ہوا کرے گا. اور کوئی مسئلہ وغیرہ ہو وہ لکھ کر آیا کرے تو زیادہ بہتر ہے، آپ کے مسائل سے بھی وابستہ ہو. کوئی بھی مسئلہ ہو پوچھ لیا کرے تاکہ جن کو وہ مسئلہ یاد نہیں ہے اس کو بھی یاد ہو جائے گا. اسی طریقے سے جیسے حضرت نے فرمایا ہے کہ بھئی جو بھی عورت ہے کم سے کم 5 عورتوں کو دعوت دے کر آئے، ان کو ساتھ لے کر آئے. یہ بھی آپ کا کام ہے. اسی طرح ہمارے اوپر والے خانقاہ انشاءاللہ تیار ہو رہی تھی تو مارچ میں بند ہو گئی کیونکہ حالات اچھے نہیں تھے. مثلا کرونا وائرس کی وجہ سے بھی مدرسے، مدارس، تبلیغی مرکز، سکول، کالج، یونیورسٹیاں یہ سب بند ہو گئے. حتیٰ کہ ہمارے حرمین شریفین بھی بند ہو گئے. یہ سارا معاملہ ہمارے گناہ کا ہے. آج ہم اللہ سے توبہ کر لیں اور صدقہ خیرات کریں، انشاءاللہ سب کچھ درست ہو جائے گا. ہم نے نہ گناہوں کو چھوڑا ہے نہ گناہوں سے توبہ کی ہے، لیکن بس خوف ہراس ہے، ڈر رہی ہیں اور مر رہی ہیں. باہر کیا میں نے پہلے باتیں کر چکا تھا سب کچھ. اوپر ہمارا خانقاہ انشاءاللہ اس میں 2.5-3 لاکھ کا خرچہ باقی ہے. فرش بھی لگنا ہے، کھڑکیاں بھی لگنے ہیں، جی، اور مہمان خانہ بھی تیار ہونا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور اعلان ہے. ہمارے حضرت مولانا پیر طریقت حضرت شیخ ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب وہ ان قریب آئیں گے، کل پرسوں شاید. اس کے لیے میں اعلان کروں گا تو سب حضرات یہاں اکٹھا ہونا ہے. اس کا بیان یا تو صبح ہوگا یا یہی ٹائم ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے کل یا پرسوں، ابھی تک ان کی اطلاع نہیں آئی. وہ بہت اچھے اور بڑے بزرگ ہیں. تو وہ آئے تھے کل پرسوں رات کے 12 بجے میرے پاس یہاں. تو انہوں نے مجھے کچھ رائے دی ہے کہ بھائی اس خانقاہ کو جلدی تیار کرو، انشاءاللہ ہم بھی آئے جائیں گے. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ وہ ہماری اصلاح کرتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ مردوں کا بھی پروگرام رکھیں گے، لیکن اسی کرونا کی وجہ سے بہت سارے کام رہ گئے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بھئی آپ کا آنا اللہ مبارک کرے، اور مبارک ہے. دیکھو بہت سارے عورتیں گھروں میں بیٹھے ہیں، تو اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا یہاں آنے کو. آپ نے ارادہ کیا، اللہ نے آپ کے ارادے کو قبول کر کے یہاں لے آئے. بھائی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین ایمان کے لیے اکٹھا رکھے. اور انشاءاللہ مدرسے کی طرف بھی آپ ضرور توجہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے. اب میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما. یا اللہ استاد جی کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کو صحت اور ایمان والی، اعمال صالحہ والی مبارک زندگی عطا فرما. یا اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. اور جتنی ہماری محترمات آئی ہیں یا اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ایمان و اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما.
یا ارحم الراحمین اس مدرسے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جانی مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کو آباد فرما، یا اللہ اس کو ہمارے اکابر کا نمونہ فرما، یا اللہ ہمارے اکابر کی دعائیں اور ان کی محنتیں اس میں شامل ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ان کے اخلاص کو اس میں شامل فرما، ان کی برکات کو اس میں شامل فرما، یا اللہ اور جو فیض ہمارے حضرات کا ہمارے استاد جی سے جاری اور ساری ہے، یا کریم اللہ اسے قیامت تک جاری اور ساری فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہماری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، سیئات کو حسنات فرما، یا اللہ ہمارے بگڑے ہوئوں کو راہ راست عطا فرما، گمراہوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین بیماروں کو صحت عطا فرما، یا اللہ غربت والوں کو وسعت کا رزق حلال عطا فرما، رزق حلال بکثرت عطا فرما، یا ارحم الراحمین عیب والوں کو عیبوں سے پاک فرما، خطا والوں کو پاکیزہ فرما، گناہ گاروں کو پاک دامن فرما، یا ارحم الراحمین اپنی رضا کا راستہ ہم پر آسان فرما، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جو خیر کے سوال کیے اس میں ہمیں حصہ عطا فرما، جن چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، یا اللہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، جو غلط مانگ لیتے ہیں تو بدلے میں ٹھیک عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکتے وہ تو ہدیتاً عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا اللہ حرمین شریفین کو کشادہ فرما، یا اللہ ہم تجھ سے صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کی من کسب سیئۃ فمن نفسک، یا اللہ ہمارے گناہوں نے تیرے بیت اللہ کے دروازے کو بند کرایا ہے، ہمارے گناہوں نے یا اللہ تیری مسجد نبوی کے دروازے کو بند کرایا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہمارے مدرسے ویران ہو گئے، یا رحیم سال، یا اللہ اس سال تو ہمارے طالب علموں کا فقدان ہے، یا اللہ تو کیوں خفا ہو گیا ہے؟ کیا ہماری محنت تجھے قابل قبول نہیں ہے؟ تو یا اللہ اس پیارے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے یا اللہ ہماری خانقاہیں کشادہ فرما، ہمارے مدارس و مساجد کشادہ فرما، یا اللہ ہم سے وہ حساب نہ لے، یا اللہ ہم تیرے حساب کے قابل نہیں، ہم تیرے رحم کے قابل ہیں، یا اللہ ہم تیری رحمت کے قابل ہیں۔ تیرے صحابہ پہ غم آتے تھے، وہ تیرے نبی کے پاس جاتے تھے، تیرا نبی سروں پہ ہاتھ رکھتا تھا، ان کے غم دور ہو جاتے تھے۔ یا اللہ ہمارے پاس تیرا نبی موجود کوئی نہیں، وہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، اس کو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہمارے سروں پر اپنا دست شفقت عطا فرما، در کھول دے مولا رحمت دے، سر عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر کہتے، سر سینے بغض تو صاف چکر، محروم نہ کر سکو رحمتوں، محروم یا اللہ محروم نہ کر، یا اللہ محروم نہ کر سکو رحمتوں، آج اپنی رحمت خاص چکر، اے منندے ہیں شاکر مجرم ہیں، پر اللہ تیرے ہیں سکو معاف چکر۔ یا اللہ جیسے ہیں ہم تیرے ہیں، ہمیں معاف فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہدیتاً عطا فرما، خاتمہ بالایمان عطا فرما، کلمے والی زندگی اور کلمے پر موت عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے بچوں کی کلاسیں صبح 7:30 سے لے کر بچوں کی کلاسیں قرآن پاک کی صبح 7:30 سے لے کر 11:30 تک لگتی ہے، تو آپ خواتین حضرات بھی آ کر پڑھیں، کوئی فی سبیل اللہ پڑھانے والے ہوں تو وہ بھی آ کر